बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इमरान खान के ऑक्सफोर्ड के चांसलर मुंतखब होने का दावा हो गया है। इसका सच क्या है, इसकी हकीकत क्या है, मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब चांसलर मुंतखब हो गए हैं तो ये तो बहुत बड़ी ख़बर है। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। 28 अगस्त 2024 को निजी टीवी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की गई जिसका टाइटल था इमरान खान की बतौर चांसलर तकर्रुरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर। यानी इमरान खान साहब इस वक्त जिन हालात का सामना कर रहे हैं और जिन परेशानियों का, जिन कदगनों का सामना कर रहे हैं, तो अगर वो चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुंतखब हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर क्या सूरत हाल होगी। अब इस वीडियो क्लिप को, जिसमें ये दावा किया गया है, 2 लाख से ज़ायद अफराद देख चुके हैं और वीडियो के थंबनेल पर तहरीर था कि, अब थंबनेल सुनिए, चांसलर के लिए खान का इंतखाब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर आ गई। ये थंबनेल पर था। अच्छा देखिए, थंबनेल के हवाले से वैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा भी कई मरतबा ये कह चुकी हैं कि गुमराह कुन होते हैं। अगरचे वीडियो में कोई गुमराह कुन या झूठा दावा नहीं किया गया, लेकिन उन्वान के साथ साथ वीडियो के थंबनेल पर लिखा गया टेक्स्ट गुमराह कुन था। यानी ये बताया गया ना कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर मुंतखब हो गए। ये क्या मुंतखब नहीं हुए, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो लोगों ने ये महसूस किया कि भाई इसका तो बाकायदा ऐलान भी हो गया है। लोगों ने इस थंबनेल से ये महसूस किया। इस साल के आगाज़ में रिपोर्ट सामने आई थी कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन, चांसलर का इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं और उनके मुकाबले में इस वक्त टोनी ब्लेयर हैं और उसके अलावा बोरिस जॉनसन है। यानी जो बड़े टक्कर के मुकाबले अगर इमरान खान साहब के साथ हो सकते हैं तो इन दो के हो सकते हैं, और हो सकता है कोई तीसरा भी आ जाए। अभी तक 2 बड़े नाम यही हैं। बहरहाल इस वक्त ये आगाज़ हुआ, यानी आगाज़ उस वक्त हुआ जब क्रिस्टोफर पैटन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे से रिटायर हो गए। अब इमरान खान साहब या कोई भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनता है तो उसकी मुद्दत मुलाजमत होगी 10 साल। 10 साल। और उसके बाद जाहिर है इमरान खान साहब अगर 10 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रहते हैं तो वो एक नेशनल, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी इमरान खान के पास होगी। यहाँ अवामी सतह पर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर बैरून मुल्क रहते हैं तो वो इमरान खान को एडमायर करते हैं। देखें, इमरान खान की शख्सियत से लोग मोहब्बत करते हैं। वो अलग बात कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अवाम दोस्त हैं या नहीं है, डिबेट है। इमरान खान साहब क्या अपने दौरे हुकूमत में वो कर पाए जो उनको करना चाहिए था, या जिन चीज़ों का खान साहब ने दावा किया था वो कर पाए? नहीं कर पाए। क्या इमरान खान साहब मजबूर थे? किसी हद तक थे भी। क्या इतना मजबूर थे कि वो डिलीवर ही न कर पाते? ऐसा भी नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब का पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक वो दोबारा, अगर देखें, अगर इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार मिला तो क्या वो तमाम तर चीज़ें बेहतर कर देंगे? यानी आए इमरान खान और चुटकियों में सब कुछ बेहतर हो गया? मुश्किल है। इसके लिए वक्त लगता है और जाहिर है लॉन्ग टर्म के गोल्स होते हैं, इस्लाहात करने पड़ते हैं आपको, रिफॉर्म्स, ये बड़ी चीज़ है। पुलिस रिफॉर्म, उसके अलावा अदलिया के लिए जुडिशरी रिफॉर्म्स, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, और उसके अलावा कानून साजी। बहरहाल हम मौजू से हट न जाएं। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर इलेक्शन 2024 के लिए दरख्वास्त का फॉर्म जमा करा लिया गया है और ये जुल्फ़ी बुखारी ने जमा कराया, आपने देखा ही होगा। बहरहाल ये जुल्फ़ी बुखारी ने ये ट्वीट भी किया था कि हम इस तारीख़ी मुहिम के लिए सबकी हिमायत के मुंतज़िर हैं। उसके बाद इमरान खान की जानिब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए दरख्वास्त जमा कराने के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को शिकायत मौसूल होना शुरू हो गई थी। इब्तिदा में आपको याद होगा कि जापान से ताल्लुक़ रखने वाले
ایک نون لیگی نے پہلے شکایت کی، اس کے بعد شکایات کا تانتا بند گیا عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن ابھی تک ان شکایات کے نتیجے میں کسی صورت بھی عمران خان صاحب کو کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہونے کا ڈر نہیں ہوا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے۔ ڈیلی میل نے اپنی سرخی لگائی تو اس میں لکھا کہ عمران خان کو ڈسگریسڈ وزیر اعظم کا خطاب ڈیلی میل نے دیا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کو عمران خان کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے خلاف غم و غصے سے بھری ای میلز اور احتجاجی پٹیشن بھی موصول ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ڈیلی میل کے مطابق ان ای میلز میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے نامناسب ترین امیدوار قرار دیا گیا تھا۔ دیکھیں، یہ جو پٹیشنز تھیں، یہ ای میلز تھیں، یہ کرنا کوئی 2 منٹ کا کام ہے، اور عمران خان جس انداز سے اس وقت چھائے ہوئے ہیں ملکی سیاست پر، تو آپ عمران خان کے نام کوئی الزام بھی کریں نا تو وہ بھی بہت بڑی خبر بن سکتا ہے، تو ویسے ہی وہ ایک خبر بن گیا۔ ان تمام معلومات کا جائزہ لینے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے آئندہ چانسلر کے انتخاب کے صفحے کا بغور جائزہ لیا گیا۔ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ آنے والا چانسلر 10 سال کی مدت کے لیے عہدے پر ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانووکیشن میں مائیکلمز کی مدت میں ایک نیا چانسلر منتخب کرنے کے لیے کہا جائے گا، جو 13 اکتوبر سے شروع ہو کر 7 دسمبر پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2.5 لاکھ سے زائد افراد اور سابقہ طلبہ آن لائن چانسلر کے انتخاب میں حصہ لیں گے، تاہم ووٹر رجسٹریشن اب بند کر دی گئی ہے۔ یعنی جو بھی لوگ رجسٹر کروا چکے ہیں اپنے آپ کو ایز ووٹر، وہ ہو چکے، یہ وائنڈ اپ ہو چکا۔ اب دوبارہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں بھی ایک ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ووٹر کنسیڈر کریں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اس کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی نے وضاحت کی کہ چانسلر کے عہدے کے لیے امیدواروں کی فہرست اکتوبر کے اوائل تک منظر عام پر نہیں لائی جائے گی۔ یعنی ابھی والا جو ہفتہ، ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، تو اکتوبر کے پہلے ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے اب اس کے بعد چیزیں اور آئیں گی، پکچر اور کلیئر ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ووٹنگ کا عمل ہوگا وہ 28 اکتوبر 2024 سے شروع ہوگا۔ عمران خان کے لیے جو اکتوبر کا لاسٹ ویک ہے نا، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں ہونے کو ہیں، اور اس کے بعد سمت کا تعین ہو سکے گا کہ کیسے، کس نے، یعنی ہونا کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا عمران خان نے باہر بہت جلد آنا ہے، بہت دیر سے آنا ہے۔ اکتوبر کا جو آخری ہفتہ ہوگا، خاص طور پر جو قومی سطح پر، یہ تعین کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ اکتوبر میں ہونا کیا ہے۔ بہرحال 28 اکتوبر 2024 سے یہ سلسلہ شروع ہوگا ووٹنگ کا، اور فاتح کا اعلان 7ویں ہفتے کے دوران کیا جائے گا۔ 7ویں ہفتے کے دوران، یعنی پہلا ہفتہ جب یہ الیکشن ہوگا، اس کے 7ویں ہفتے یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اب نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے کہ عمران خان کی جو ہم نے بات کی، کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بھائی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے طور پر تقرری کا دعویٰ کرنے والی آن لائن شہ سرخیاں گمراہ کن ہیں، اور اس کو آج ٹی وی نے رپورٹ بھی کر دیا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، فیکٹس چیک کیا ہے اس کا۔ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہو پایا۔ اس عہدے کے لیے نہ تو امیدواروں کی فہرست کا اعلان ہوا، ابھی تک یہ اعلان نہیں ہوا، حالانکہ اس ہفتے میں ہی اعلان ہو جائے گا، اور اس کے بعد نہ ہی ووٹنگ کا عمل شروع ہوا، جو کہ 28 اکتوبر کو ہوگا۔ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق نئے چانسلر کا اعلان 25 نومبر 2024 سے شروع ہونے والے ہفتے کے دوران کیا جائے گا۔ 25 نومبر، آپ کو ویسے نومبر کا مہینہ پاکستان کے لیے بڑا، جب نومبر کا مہینہ آتا ہے نا تو اہمیت کا حامل ہوتا ہے کافی یہ مہینہ، اور ان دنوں یعنی اب جب یہ نومبر آئے گا تو بھی بڑا ریلیونٹ ہوگا عمران خان صاحب کے لیے۔ اب دیکھیں اکتوبر کا مہینہ، اس اکتوبر کے مہینے میں بہت ساری چیزیں گھومیں گی، یعنی نیشنل سطح پر اور اس کے علاوہ
عالمی سطح پر بھی. اس کے علاوہ جب آپ نومبر میں داخل ہوں گے تو نومبر بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں بعض لوگ یہ بتا چکے ہیں کہ عمران خان اس سے پہلے یا اس نومبر آنے کے 1-2 ہفتے بعد خان صاحب تو ذرا باہر آ سکتے ہیں. لیکن کب باہر آ سکتے ہیں یہ تو ایک عمران خان صاحب کو جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے وہ بتا سکتے ہیں. اور دوسرا عمران خان صاحب اپنے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے میں اس سال کے آخر تک باہر آ جاؤں، لیکن اس بارے میں متضاد آ رہے ہیں لوگوں کی، خاص طور پر جو سیاسی مبصرین ہیں ان کی بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں 2025 تک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر باہر آ گئے تو پھر یہ حکومت، اس کا مطلب یہ حکومت پھر چلی جائے گی. تو عمران خان صاحب اگر باہر آئیں گے تو کس صورت میں باہر آئیں گے؟ یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو وہ لینڈ کریں گے لنڈن، UK. اور خان صاحب اگر UK لینڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے گا کہ ڈیل کے تحت وہ گئے اور اس کے بعد ڈیل کے تحت وہ واپس آئیں گے. ایسا ماضی میں ہوا ہے، پاکستانی حکمرانوں نے یہ کیا ہے. محترمہ بےنظیر بھٹو، نواز شریف صاحب یہ ایسا کر چکے ہیں، ڈیل کے تحت جانا اور اس کے بعد واپس آنا. یعنی جو عمران خان صاحب جائیں گے یہ ایک خود ساختہ جلاوطنی ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے. یہ افواہیں ہیں، ابھی تک اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کو یہ آفر دی گئی کہ آپ جائیں، لیکن عمران خان صاحب نہیں گئے. تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت گردش کر رہی ہیں. بہرحال عمران خان صاحب ابھی تک آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب نہیں ہوئے، لیکن کبھی امکان اس بات کا ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو عمران خان صاحب کو واضح اکثریت مل جائے گی. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.